الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، شوال یعنی کہ عید کا مہینہ، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا شوال کہا جاتا ہے، اور اسلامی مہینوں کا یہ 10واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کا یہ 10واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی میں نے فضیلت بتانی ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ اجر و ثواب، مطلب مسرت والا، فرحت والا یہ مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اور پھر میں اس مہینے میں جو 6 روزے رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گی، اور اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کرنا اس کے بارے میں بات ہوگی، اور پھر اس مہینے میں اہم واقعات اس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، پڑھ کر سن کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جو شوال ہے اس کا مطلب ہے اونٹنی کا دم اٹھانا۔ جانوروں کی عادت ہے جب سفر کے لیے تیاری کی جاتی تھی، جب جانور کو اٹھاتے تو اپنا دم اٹھاتے تھے، پھر سفر شروع کرتے تھے۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں زیادہ سیر و سیاحت و شکار کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال ہو گیا۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے جس کو ماہ فطر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ماہ مکرم حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ یکم شوال کیا فضیلت سنتے ہیں۔ کنز الخطیب سے میں نے لیا۔ چونکہ یکم شوال عید کا دن ہے لہٰذا یہ مسلمانوں کی بخشش کا دن ہے۔ پورا رمضان روزے رکھتا ہے تو عید والے دن اللہ رب العزت گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے خود سنا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں پر، فرشتوں پر اظہار فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا میں اجرت دوں جو اپنا کام پورا کرے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک، اس کی جزا یہ ہے کہ تو اسے پوری مزدوری دے دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، کیا جزا ہے ان کی؟ تو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ جو تیری مرضی تو ہمیں جزا دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندوں مانگو آج تمہیں دیا جائے گا، دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ پھر اللہ خود ہی فرماتا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ یعنی کہ پتہ چلا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا رہتا ہے کہ جاؤ میں نے تم پہ رحم فرما دیا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن عید کا میں غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ گزر گیا دن، آئندہ کے لیے ہم ارادہ کریں کہ خوب زیادہ عبادتیں کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب بندہ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر آتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ بخشا ہوا گھر لوٹا ہو، یعنی کہ کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں رہتا۔ مشکوٰۃ شریف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یکم شوال گناہوں سے معافی کا دن ہے، اور پھر یکم شوال کو شہد کی مکھی کو اللہ نے شہد بنانے کا الہام کیا تھا کہ شہد بناؤ عید کے دن، اور پھر اللہ نے یکم شوال کو جنت کو پیدا فرمایا تھا۔ یکم شوالی کو اللہ رب العزت نے درخت طوبہ کو پیدا فرمایا۔ یکم شوال کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ یکم شوال کو فرعون کے بعض جادوگروں کو اللہ نے توبہ نصیب فرمائی۔ اور پھر عید والے دن کیا کیا کام ہم نے کرنے، کیا کیا میری آقا کی سنتے تھی جو ہمیں بتایا گیا؟ حجامت بنانا، ناخن تراشنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، یہ اوپر والی 4 چیزیں مردوں کے لیے، باقی سب چیزیں عورتوں کے لیے۔ اچھے کپڑے پہننا، انگوٹھی پہننا، عیدگاہ میں جلدی سے جانا، میٹھی چیز کھانا، خوشبو لگانا، نماز فجر مسجد میں ادا کرنا۔ تو یہ مسجد والا بھی مردوں کے لیے۔
پھر اگلا یہ بھی مردوں کے لیے عیدگاہ میں پیدل جانا سنت ہے. عید الفطر فطرانہ یہ پہلے ادا کرنا. عید الفطر سے نماز سے پہلے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا. تو یہ ہمارے سب مردوں کے لیے ہیں. عورتوں نے گھر میں رہ کر عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. عورتوں کے لیے مطلب مسجد میں جانا نہیں ہے. عورتوں کی گھر ہی اس کی مسجد ہے. جی پھر اس مہینے میں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اس مہینے مبارک میں ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں غزوہ بنی قیقاق ہے، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور بھی بہت سارے غزوات اس ماہ مبارک میں واقعہ پذیر ہوئے. اور اسی ماہ مبارک میں ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی. اور اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدہ زینب بنت رسول میرے آقا کی شہزادی ان کا بھی وفات ہوا. ان کی بھی وفات اسی مہینے میں ہے. اور اس ماہ مبارک میں اب بزرگان دین کے بھی جن کے عرس منائے جاتے ہیں، حضرت حذیفہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت صہیب رومی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام فخر الدین رازی، حضرت امیر حمزہ، حضرت اویس کرنی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت امام اسماعیل بخاری، حضرت عمر بن عاص، حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی وفات اس مہینے میں ہوئی. جن کے عرس جن کو ہم نے سال ثواب کرنے اس مہینے میں وہ آپ کو بتایا گیا. اس ماہ مبارک میں حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں دوبارہ نصب کیا گیا. جی اور اس مہینے میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں خوب ہم نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اور ہاں سچ ایک اور سب سے پہلے بات، اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں. 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے. جس سے اس مہینے میں 6 روزے رکھ لے کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. تمام یعنی کہ رمضان کے مہینے اور وہ 6 روزے رکھتا ہے تو بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ساری زندگی کے روزے رکھے جاتے ہیں. پہلے تو ایک بات بتاؤں، بعض لوگ اس وجہ سے 6 روزے نہیں رکھتے کہ پوری زندگی فرض نہ ہو جائے. تو جناب یہ نوافل روزے ہیں، فرض نہیں ہوتے. اور بعض لوگ تہجد کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس لیے تہجد نہیں پڑھتے کہ تہجد فرض نہ ہو جائے. ہماری نفلی عبادت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، مگر اس لیے آپ نے اللہ نصیب کرے تو تہجد بھی پڑھا کرو. کیونکہ اکثر دوستوں کے فون آ جاتے ہیں کہ باجی ہم ایسے نہ پڑھیں اس لیے نہیں پڑھتے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، پڑھنی چاہیے. رہ گئی تو گناہ نہیں ہوگا، مگر ہاں فرض نہیں چھوڑنے. نوافل کی بات کر رہے تھے. اور 6 روزے لگاتار آپ عید کے دوسرے دن سے رکھنے شروع کرو. آج مطلب عید کا تیسرا دن ہو گیا تو آج تو مطلب آپ کل سے چوتھے دن سے رکھنے شروع کرو. اکٹھے رکھو چاہے یا الگ الگ رکھو، ثواب برابر ہے. پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں. دوبارہ سے بتاؤں، شوال کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کرنا اور 6 روزے لگاتار رکھیں، الگ الگ رکھیں. اگر پھر بعض لوگ کہتے ہیں پہلا روزہ رکھے بعد میں جیسے مرضی، یہ بھی بات غلط ہے. اب 2-4 دن ظاہر میری ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے تو آج تو تیسرا دن ہو گیا، تو آپ چوتھے دن سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ، تو پھر بھی رکھے جا سکتے ہیں. لا اکراہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زیادہ مشقت نہیں ہے. اور پھر یہ نفل ہے، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے. رمضان کے جس نے پورے روزے رکھتا رہے اور 6 روزے یہ رکھتا رہے تو کتنا اجر و ثواب ہے. صرف 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا اگر ثواب مل جاتا ہے تو یہ مشکات کی حدیث ہے. تو یہ کوئی گھاٹے والا تو سودا نہیں. کتنا بابرکت مہینہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مہینوں میں بھی روزے رکھا کرو اور خوب صدقہ خیرات بھی کرا کرو. جی اب خیرات کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے. سورۃ بقرہ میں میرا رب تعالیٰ خود فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو اگتا ہے، جو ایک دانہ آپ نے اگایا
پھر اللہ نے 7 بالیاں پیدا کی اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو ابھی ہم نے سنے۔ ایک خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے 700 گنا، بلکہ خود فرماتے اس سے بھی زیادہ میں عطا فرما دوں گا۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث مجھے بخاری شریف کی یاد آ گئی۔ کنز الخطیب ہم پڑھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرتا ہے، جو اپنی کمائی سے ایک کھجور کے برابر جو صدقہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے ایسے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کے مال کو بھی اس ایک تھوڑی سی صدقے خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس چھوڑے سے جو اس نے کیا ہوتا ہے ایک کھجور کے برابر، یعنی کہ بخاری شریف کے حدیث سے میرے آقا نے فرمایا جو ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ ایسے پرورش پاتی ہے، ایسے پرورش جیسے تم بچھڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا ایک کھجور ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی تو اللہ نے اتنا بڑھا چڑھا کر ہمیں اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، دوسری پھر فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روٹی کا ایک ٹکڑا ایک بندہ کسی کو خیرات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ کی طرح مثل بن جاتا ہے۔ اب میرے آقا کے غلاموں نے سنا، جب پیروں نے سنا، جب بزرگوں نے سنا، جب نیک بندوں نے سنا، تو پھر انہوں نے کیسے خیرات کرنا شروع کر دی۔ میں قربان جاؤں، حبیبی اجمی کا واقعہ کہ ان کی بیوی نے آٹا گوندھ کے رکھا، آگ گھر میں نہیں تھی، آگ لینے کے لیے باہر گئے تاکہ روٹیاں پکائیں، اتنے میں دروازے پر ایک فقیر آ گیا، تو حضرت حبیبی اجمی نے اس کو آٹا دے دیا، سارے آٹا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اتنے حالات خراب تھے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، آگ جلانے کے لیے نہیں تھا، آگ لینے کے لیے بیوی باہر گئی، آٹا اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ بیوی واپس آئی تو آٹا نظر نہیں آیا، تو پوچھا آٹا کدھر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس پر بیوی کو ظاہر تشویش ہوئی، تھوڑی ناراضگی بھی ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دروازے پر ایک اور سائل آ گیا، اللہ نے دروازے پر ایک اور شخص کو بھیج دیا، وہ روٹیاں اور گوشت دے کر چلا گیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا تو آٹے کے لیے ناراض ہو رہی تھی نا، دیکھ اللہ کا رحمت، اللہ کا کرم دیکھ، اس آٹے کے بدلے اللہ رب العزت پکی ہوئی روٹیاں اور گوشت بھیج دیا۔ تو معلوم ہوا کہ خیرات کرنے سے دنیا میں 10 اور 700 گنا تک کا آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا، حدیث ہے، 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملیں گے، اور دین اور دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور دین اور دنیا کی اللہ رب العزت عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ حبیبی اجمی کو ابھی آپ نے سنا آٹے کے بدلے گوشت اور روٹیاں عطا فرما دی۔ ان لوگوں کو یقین تھا، اپنے لیے کچھ نہیں سوچا کہ میرے دروازے پہ کوئی آ گیا وہ بھوکا نہ چلا جائے، وہ خالی نہ چلا جائے۔ آج ہم نے سن کر ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ حضرت عائشہ ایک اور روایت کرتی ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی تہہ سے اپنا رزق تلاش کرو، یعنی کہ محنت کرنی ہے، خوب کمائی کرنی ہے، کما کر پھر صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان باغ لگائے کھیتی باڑی کرے، اس کے کھیت میں سے جو کوئی دانہ دنگا یا کھجور جانور یا انسان کھا جائے تو اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ کھیتی باڑی کی ہے اس نے اپنے رزق کے لیے، ابھی تو پیچھے آئے ہم عائشہ کی روایت پڑھی ہے کہ زمین پھاڑ کے اپنا رزق تلاش کرو، محنت مزدوری کر کے اپنا رزق تلاش کرو۔ ابھی فرمایا کہ جو باغ لگائے کھیتی باڑی کرے، اس میں سے پرندے اور انسان چلتے چلتے کوئی کھا جاتا ہے، فرمایا مالک کی طرف سے وہ صدقہ ہوتا ہے۔
اب ذمہ داروں کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ پہلے تو میں نے ایک بھی جگہ، پھر کتنا اللہ عطا فرماتا ہے، اور ابھی تو ہاتھ سے دیا ہی نہیں، ابھی تو لگایا ہے، جو گر کر ضائع ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے، بعض درختوں کے نیچے کوئی پھل گر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کبھی آم گر جاتے ہیں، موسمی کنو گر جاتا ہے تو اٹھا کے انسان کوئی کھا لیتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں پتے وغیرہ، فرمایا اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس روایت سے یہ بھی بات سمجھے آگے کہ ضروریات حاجات سے جو بچا ہوا ہے، یعنی کہ ابھی تو اس نے کچھ کیا نہیں، وہ تو ایسے ہی ضائع تھا، تو وہ پرندے کھا کر چلے گئے۔ اور ابو ہریرہ روایت کرتے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اشرفی ہے، میں کسے دوں؟ آپ نے فرمایا میرے آقا نے اپنی جان پر خرچ کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے اولاد پر خرچ کرو۔ پھر کہا حضور ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ عرض کی اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے خادم پر خرچ کرو۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے۔ فرمایا اب تجھے اختیار ہے، جس سے چاہے تو خرچ کر۔ جی پتہ چلا پہلے اپنی ذات پر بھی لگانی ہے، پھر گھر والوں پر بھی، پھر اولاد پر بھی، ماں باپ پر بھی، پھر رشتہ داروں پر بھی، پھر غلام پر بھی، پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم باہر دور دور چلے جاتے ہیں، ہم دور دور دینے چلے جاتے ہیں، پہلے ان لوگوں کو تو دیکھو، ان لوگوں کو تو پہلے دو، یہ وہ لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، آپ لوگ سوچتے نہیں۔ ہم اگر ہم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں انشاءاللہ۔ پھر اگلی ویڈیو میں بھی اللہ رب العزت سے دعائیں قبول فرما لے، جو غلطی خامیوں کو اسے معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔